وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یورپ والوں نے اور بہت سارے وہ لوگ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا یا زیادہ سمجھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بہت سارے اعتراضات کیے ہیں، اور ان میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازواج کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کیوں کی۔ 9 تو آپ کی ازواج مطہرات تھی، آزاد عورتیں تھیں، اور 2 آپ کی لونڈیاں تھیں، تو کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیاں ہیں۔ تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی شادیاں کیوں کی ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ یہودی بھی یہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے، تحریراً بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے نبی نے زیادہ شادیاں کیوں کی ہیں۔ ان کو ایک جواب تو یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 کی ہیں تو آپ کے جو نبی ہیں، جو ہمارے بھی نبی ہیں، لیکن آپ چونکہ بنی اسرائیل میں سے ہیں تو وہ انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی 1000 بیویاں تھیں، اور حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، تو ان پر اعتراض کیوں نہیں؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ہیں تو ان نبیوں کی تو 99 اور 1000 تھیں، اگر ان پر اعتراض نہیں ہے تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیوں ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ قطعاً مقصد شادی کرنے سے شہوت پوری کرنا نہیں تھا۔ علماء نے اس میں بڑی حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی شادی ہوئی اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، وہ 25 سال کی عمر میں ہوئی، اور اماں جی کی عمر اس وقت تھی 40 سال، تو 15 سال کا فرق ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے ہو رہی ہے۔ آج کا کوئی نوجوان لڑکا جس کی پہلی شادی ہو، فرسٹ شادی ہو، وہ کبھی بھی ایک بیوہ عورت سے اور اپنے سے 15 سال بڑی عورت سے کبھی بھی شادی نہیں کرے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی شادی اپنے سے ایک بڑی عورت سے ہو رہی ہے، 15 سال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں بڑی ہیں، تو پھر بھی اعتراض کیا جائے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد معاذ اللہ شہوت پوری کرنا تھا، قطعاً ایسی بات نہیں تھی۔ اب اس میں حکمتیں کیا ہیں؟ علماء نے بہت ساری حکمتیں لکھی ہیں۔ ایک حکمت یہ تھی کہ عرب کے اندر بہت سارے قبیلے تھے، بہت ساری شاخیں تھیں، جس طرح ہر جگہ ہوتا ہے، بہت ساری قومیں آباد تھیں، تو تعدد ازواج کا، زیادہ شادیوں کا مقصد یہ تھا بھی ہر قبیلے سے جب شادی کی جائے گی، رشتہ لیا جائے گا، تو عام طور پر لوگ اپنے داماد کی عزت کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، اس کا خیال رکھتے ہیں۔ ہمارے پنجاب کے اندر بھی یہ سلسلہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں بھی کوئی نہیں بھی اپنا جوائی، اپنے پنڈ دا جوائی ہمارے گاؤں کا داماد ہے بھائی، تو بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ تو نکاح کا مقصد یہ تھا ان قبائل سے اتنے رشتے لینے کا کہ تاکہ دین کی تبلیغ میں، دین کی اشاعت میں آسانی ہو جائے اور لوگ زیادہ قریب آ جائیں، زیادہ دین سے جڑ جائیں۔ دوسرا جو بڑا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مسائل جس طرح مردوں کے ہیں عورتوں کے بھی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک وہ زندگی جو مرد کی حیثیت سے مردوں کے سامنے ہے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی جو اندرون خانہ ہے، گھر کا ماحول ہے، گھر کے معاملات ہیں، عورتوں کے معاملات ہیں، عورتوں کے مسائل ہیں۔ اب ہر عورت ہر مرد سے مسئلہ نہیں پوچھ سکتی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو مسائل بتائے، دین سکھایا، احکامات سکھائے، شریعت کے مسائل بتائے، اور ازواج مطہرات نے آگے مسلمان عورتوں کی رہنمائی کی، انہیں تبلیغ کی اور انہیں مسائل سمجھائے۔ احادیث کے اندر عورتوں کے اکثر جو مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، وہ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے مروی ہیں۔ تو بھائیو، یہ مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ شادیاں کرنے کا، تاکہ عورتوں کے جو مسائل ہیں وہ عورتوں کے ذریعے ہی عورتوں تک پہنچیں۔ اللہ ہمیں ادب کرنے کی اور عمل کرنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔